السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں اس کا دوسرا والیوم جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہے اور اس میں کتاب اللباس ہے۔ کتاب اللباس میں جو سب چیپٹر ہے وہ ہے کنگھی کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر ہے 4419۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں حالت حیض میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ حدیث نمبر 4420۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں فطرت سے ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، مونچھیں کترنا، ناخن تراشنا اور بغلوں کے بال اکھاڑنا۔ حدیث نمبر 4421۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کتراؤ۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ مونچھیں خوب کتراؤ اور داڑھیاں بڑھاؤ۔ حدیث نمبر 4422۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مونچھیں کترانے، ناخن تراشنے، بغلوں کے بال اکھاڑنے اور زیر ناف بال مونڈنے کے متعلق ہمارے لیے وقت مقرر کیا گیا کہ ہم انہیں 40 روز سے زیادہ نہ چھوڑیں۔ حدیث نمبر 4423۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ خضاب نہیں لگاتے، تم ان کی مخالف کرو۔ حدیث نمبر 4424۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع روز ابو قحافہ ابو بکر کے والد عثمان بن عامر کو بلایا گیا تو ان کا سارا اور ان کی داڑھی سغامہ سفید گھاس کی طرح سفید تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی سفیدی کو کسی دوسرے رنگ میں تبدیل کرو اور سیاہ رنگ سے اجتناب کرو۔ حدیث نمبر 4425۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہ ملتا تو آپ اس میں اہل کتاب سے موافقت کرنا پسند فرماتے۔ اہل کتاب اپنے بال سیدھے چھوڑتے تھے جبکہ مشرکین اپنے بالوں کو مانگ نکالا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی کے بال سیدھے چھوڑے پھر بعد میں مانگ نکالی۔ حدیث نمبر 4426۔ نافع ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء سے منع فرماتے ہوئے سنا۔ نافع سے پوچھا گیا قضاء کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا بچے کے سر کے کچھ حصے کو مونڈ دیا جائے اور کچھ کو چھوڑ دیا جائے۔ بخاری مسلم۔ اور بعض محدثین نے اس تفسیر کو حدیث کے ساتھ ملا دیا ہے۔ حدیث نمبر 4427۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچہ دیکھا جس کے سر کا کچھ حصہ مونڈ دیا گیا تھا اور کچھ چھوڑ دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس سے منع کر دیا اور فرمایا سارا سر منڈوایا یا سارا سر چھوڑ دو۔ حدیث نمبر 4428۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنے والے مردوں اور مردوں کے ساتھ مشابہت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی اور فرمایا انہیں اپنے گھروں سے نکال دو۔ حدیث نمبر 4429۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے عورتوں سے مشابہت کرنے والے مردوں اور مردوں سے مشابہت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ حدیث نمبر 4430۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں میں بال جوڑنے والی اور بال جڑوانے والی پر اور بدن گودنے والی اور بدن گدوانے والی پر لعنت فرمائی۔ حدیث نمبر 4431۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بدن گودنے والیوں اور بدن گدوانے والیوں پر، چہرے اور پلکوں وغیرہ کے بال نوچنے والیوں اور حسن کی خاطر دانتوں کو باریک و تیز کرنے والیوں پر، اللہ کی تخلیق کو بدلنے والیوں پر لعنت فرمائی۔ ابن مسعود کے پاس ایک عورت آئی تو اس نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے ایسی ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے۔ انہوں نے فرمایا مجھے کیا ہے کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہو میں اس پر لعنت نہ کروں جبکہ وہ اللہ کی کتاب میں ہے۔ اس عورت نے کہا میں نے پورا قرآن پڑھا ہے لیکن جو آپ کہتے ہیں میں نے تو وہ بات اس میں نہیں پائی۔ انہوں نے فرمایا اگر تم نے اسے پڑھا ہوتا تو تم یہ بات اس میں پا لیتی
کیا تم نے یہ نہیں پڑھا کہ اللہ کے رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ؟ کسی نے کہا کیوں نہیں، میں نے اسے پڑھا ہے۔ انہوں نے فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 4432۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کا لگ جانا ثابت ہے اور آپ نے بدن گودنے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 4433۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا درعنقہ کہ آپ نے سر کے بالوں کو چپکایا ہوا تھا۔ حدیث نمبر 4434۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کے لیے زعفران کا استعمال ممنوع قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 4435۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہمیں جو بہترین خوشبو میسر ہوتی وہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگایا کرتی تھی، حتیٰ کہ میں خوشبو کی چمک آپ کے سر اور آپ کی داڑھی میں پاتی تھی۔ حدیث نمبر 4436۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ جب ابن عمر بخور کی دھونی لیتے تو آپ کبھی کافور ملائے بغیر صرف بخور والی لکڑی کی دھونی لیتے اور کبھی وہ دھونی والی لکڑی پر کافور بھی ڈال لیا کرتے۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دھونی لیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 4437۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مونچھیں کتراتے تھے اور ابراہیم خلیل الرحمن صلاۃ الرحمن الرحیم علیہ بھی مونچھیں کتراتے تھے۔ حدیث نمبر 4438۔ زید بن ارقم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی مونچھیں نہیں کتراتا وہ ہم میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 4439۔ عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کو طول و عرض سے تراشتے تھے۔ ترمذی اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 4440۔ یہ علی بن مرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوشبو کا اثر دیکھا تو فرمایا کیا تمہاری بیوی ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دھو ڈال، پھر اسے دھو ڈال، پھر اسے دھو ڈال، پھر دوبارہ نہ کرنا۔ حدیث نمبر 4441۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کی جس کے جسم پر خلوق خوشبو کی ایک قسم کا اثر ہو نماز قبول نہیں کرتا۔ حدیث نمبر 4442۔ عمار بن یاسر بیان کرتے ہیں کہ میں سفر سے اپنے اہل خانہ کے پاس واپس آیا تو میرے ہاتھ پھٹ گئے تھے۔ اہل خانہ نے میرے زعفران کی خوشبو لگا دی۔ میں صبح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو سلام کیا۔ آپ نے مجھے سلام کا جواب نہ دیا اور فرمایا جاؤ اور اسے اپنے بدن سے دھو ڈالو۔ حدیث نمبر 4443۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کی خوشبو وہ ہے جس کی خوشبو ہو مگر رنگ نہ ہو، جبکہ خواتین کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ ہو مگر اس کی مہک نہ ہو۔ حدیث نمبر 4444۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرکب قسم کی خوشبو تھی جس سے آپ خوشبو لگایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 4445۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر بہت زیادہ تیل لگایا کرتے تھے، اپنی داڑھی میں خوب کنگھی کیا کرتے تھے اور سر کو اچھی طرح ڈھانپ کر رکھا کرتے تھے۔ گویا آپ کا کپڑا ایسے تھا جیسے تیلی کا کپڑا ہو۔ حدیث نمبر 4446۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس مکہ میں تشریف لائے تو آپ کے 4 گیسو تھے۔ حدیث نمبر 4447۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بالوں کی مانگ نکالتی تو میں آپ کے تالو سے بالوں کو الگ کرتی اور آپ کی پیشانی کے بالوں کو آپ کی آنکھوں کے درمیان لٹکا دیتی۔ حدیث نمبر 4448۔ عبداللہ بن مغفل بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ بلا ناغہ کنگھی کرنے سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 4449۔ عبداللہ بن بریدہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے فضالہ بن عبید سے کہا کیا وجہ ہے کہ میں آپ کے بال بکھرے ہوئے دیکھتا ہوں؟ انہوں نے کہا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ
ناز و نعمت سے ہمیں منع کیا کرتے تھے۔ اور اس شخص نے کہا کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو ننگے پاؤں دیکھتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرمایا کرتے تھے کہ ہم کبھی کبھار ننگے پاؤں چلا کریں۔ حدیث نمبر 4450۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے بال ہوں وہ انہیں سنوار کر رکھے۔ حدیث نمبر 4451۔ ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید بالوں بڑھاپے کو بدلنے والی سب سے بہترین چیز مہندی اور وسمہ ہے۔ حدیث نمبر 4452۔ ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اس سیاہی سے کبوتروں کے سینوں کی طرح خضاب کریں گے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ حدیث نمبر 4453۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبتی جوتے جن پر بال نہیں ہوتے تھے پہنا کرتے تھے، اور ورس یمن کے علاقے کی ایک بوٹی اور زعفران سے اپنی داڑھی کو زرد کیا کرتے تھے، اور ابن عمر بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 4454۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا جس نے مہندی لگائی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا کیا خوب ہے یہ۔ راوی بیان کرتے ہیں پھر دوسرا آدمی گزرا جس نے مہندی اور وسمہ لگایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس سے بھی بہتر ہے۔ پھر ایک اور شخص گزرا جس نے زرد رنگ کیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان سب سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 4455۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھاپے سفید بالوں کو بدل ڈالو اور یہود سے مشابہت نہ کرو۔ حدیث نمبر 4456 اور 4457۔ اور امام نسائی نے اسے ابن عمر اور ابن زبیر سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 4458۔ عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید بال ختم نہ کرو کیونکہ وہ مسلمان کا نور ہے۔ جس کا حالت اسلام میں بال سفید ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اس کے بدلے میں اس کی ایک غلطی ختم کر دیتا ہے اور اس کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 4459۔ کعب بن مرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی حالت اسلام میں بال سفید ہوں تو وہ روز قیامت اس کے لیے نور ہوں گا۔ حدیث نمبر 4460۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے غسل کیا کرتے تھے، آپ کے بال کندھوں اور کانوں کی لو کے درمیان تھے۔ حدیث نمبر 4461۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابن حنظلہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خریم اچھا آدمی ہے اگر اس کے بال لمبے نہ ہوتے اور نہ وہ اپنا تہمد لٹکاتا۔ خریم کو یہ بات پہنچی تو اس نے استرا لیا اور اس سے لمبے بالوں کو اپنے کانوں تک کاٹ لیا اور اپنا تہمد اپنی نصف پنڈلیوں تک اٹھا لیا۔ حدیث نمبر 4462۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری پیشانی کے بال لمبے تھے، میری والدہ نے مجھے کہا میں انہیں نہیں کاٹوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کھینچتے اور پکڑا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 4463۔ عبداللہ بن جعفر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آل جعفر کو 3 روز تک حالت غم میں رہنے دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو فرمایا آج کے بعد میرے بھائی پر مت رونا، پھر فرمایا میرے بھتیجوں کو بلاؤ۔ ہمیں لایا گیا تو گویا ہم چوزے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجام کو میرے پاس لاؤ، آپ نے اسے حکم فرمایا تو اس نے ہمارے سار مونڈ دیے۔ حدیث نمبر 4464۔ ام عطیہ انصاریہ سے روایت ہے کہ مدینہ میں ایک عورت ختنے کیا کرتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا ختنے کی جگہ زیادہ نہ کاٹو کیونکہ وہ عورت کے لیے زیادہ لذت والا اور خامد کے لیے زیادہ پرلطف ہے۔ ابو داؤد اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث ضعیف ہے اور اس کے راوی مجہول ہیں۔ حدیث نمبر 4465۔ کریمہ بنت حمام سے روایت ہے کہ ایک عورت نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مہندی کے خضاب سے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کوئی مذائقہ نہیں لیکن میں اسے ناپسند کرتی ہوں، میرے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مہک کو ناپسند کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 4466۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہند بنت عتبہ نے عرض کیا اللہ کے نبی مجھ سے بیعت لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے بیعت نہیں لوں گا حتیٰ کہ تم اپنی ہتھیلیوں کا رنگ بدلو، گویا تیری ہتھیلیاں کسی درندے کی ہتھیلیاں ہیں۔ حدیث نمبر 4467۔
67 عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت نے پردے کے پیچھے سے اشارہ کیا، اس کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور فرمایا میں نہیں جانتا کہ یہ آدمی کا ہاتھ ہے یا عورت کا ہاتھ ہے۔ اس عورت نے کہا بلکہ عورت کا ہاتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم عورت ہوتی تو تم مہندی کے ساتھ اپنے ناخنوں کا رنگ بدلتی۔ حدیث نمبر 4468 ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ بیماری کے بغیر بالوں میں بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی، بال نوچنے والے اور اکھاڑنے والی، بال گودوانے والی اور گودوانے والی پر لعنت کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 4469 ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا سا لباس پہننے والے مرد اور مرد کا سا لباس پہننے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے۔ حدیث نمبر 4470 ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا گیا ایک عورت مردوں جیسے جوتے پہنتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے مشابہت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ حدیث نمبر 4471 صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جاتے تو آپ اپنے اہل خانہ میں سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے آخر پر ملتے، اور جب آپ سفر سے واپس تشریف لاتے تو آپ سب سے پہلے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے۔ آپ ایک غزوہ سے واپس تشریف لائے تو انہوں نے اپنے دروازے پر پردہ لٹکا رکھا تھا اور حسن و حسین کو چاندی کے کنگن پہنا رکھے تھے۔ آپ جب تشریف لائے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر داخل نہ ہوئے، جس سے انہوں نے سمجھ لیا کہ آپ تشریف نہ لانے کا سبب پردہ اور کنگن ہیں۔ انہوں نے پردہ پھاڑ ڈالا اور بچوں کے ہاتھوں سے کنگن اتار دیے اور ان کے ٹکڑے کر دیے، اور وہ دونوں روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے وہ کنگن لے لیے اور فرمایا صوبان اسے آل فلاں کے پاس لے جاؤ کیونکہ یہ میرے اہل سے ہیں۔ میں ناپسند کرتا ہوں کہ وہ اپنی دنیا کی زندگانی میں نفیس چیزیں استعمال کریں۔ صوبان فاطمہ کے لیے اسب دریائی جانور کے دانت کا ہار اور ہاتھی کے دانت کے 2 کنگن خرید لاؤ۔ حدیث نمبر 4472 ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمد کا سرما لگایا کرو کیونکہ وہ بصارت کو جلا بخشتا ہے اور بال اگاتا ہے، اور ان کا گمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرما دانی تھی جس سے آپ ہر رات 3 مرتبہ اس آنکھ میں اور 3 مرتبہ اس آنکھ میں سرما لگاتے تھے۔ حدیث نمبر 4473 ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے ہر آنکھ میں 3 مرتبہ اصفہانی سرما لگایا کرتے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دوائی جس کے ذریعے تم علاج کرتے ہو وہ دوائی ہے جو منہ کے اندر ایک جانب ڈالی جائے، اور وہ دوائی جو ناک کے ذریعے ٹپکائی جائے، اور پچھنے لگوانا اور جلاب لینا، اور بہترین سرما اصفہانی ہے کیونکہ وہ بصارت کو جلا بخشتا ہے اور پلکوں کے بال اگاتا ہے، اور 17، 19 اور 21 تاریخ کو پچھنے لگوانا سب سے بہتر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں جس بھی جماعت ملائکہ کے پاس سے گزرے تو انہوں نے بھی یہی کہا آپ پچھنے لگوانے کا التزام کریں۔ ترمذی اور انہوں نے کہا یہ حدیث حسن غریب ہے۔ حدیث نمبر 4474 عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کو حماموں میں داخل ہونے سے منع فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو تہمت پہن کر جانے کی اجازت فرمائی۔ حدیث نمبر 4475 ابو مری بیان کرتے ہیں اہل ہم سے کچھ عورتیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم کہاں سے ہو؟ انہوں نے بتایا ملک شام سے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا شاید کہ تم کو راہ سے ہو جہاں کی عورتیں حماموں میں جاتی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا عورت اپنے خاوند کے گھر کے علاوہ کسی جگہ اپنے کپڑے اتارتی ہے تو اس نے اپنے اور اپنے رب کے درمیان حائل حجاب چاک کر دیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اپنے گھر کے علاوہ تو اس کے اور اللہ عز و جل کے مابین جو حجاب تھا وہ اس نے چاک کر دیا۔ حدیث نمبر 4476 عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے سرزمین عجم
فتح ہو جائے گی اور تم وہاں کچھ گھر پاؤ گے جنہیں حمام کہا جائے گا، اس میں صرف مرد تہمت باندھ کر داخل ہوں اور خواتین کو ان میں جانے سے منع کیا کرو، مگر جو مریضہ ہو یا حالت نفاس میں ہو اسے اجازت ہے۔ حدیث نمبر 4477۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ تہمت کے بغیر حمام میں نہ جائے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنی اہلیہ کو حمام میں جانے کی اجازت نہ دے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جہاں شراب کا دور چلتا ہو۔ حدیث نمبر 4478۔ ثابت رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خضاب کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، اگر میں چاہتا کہ آپ کے سر کے سفید بال شمار کروں تو میں کر سکتا تھا، اور انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب نہیں لگایا۔ ایک دوسری روایت میں اضافہ نقل کیا کہ ابو بکر نے مہندی اور وسمہ کے ساتھ خضاب کیا، جبکہ عمر نے صرف مہندی سے خضاب کیا۔ حدیث نمبر 4479۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ وہ اپنی داڑھی کو زرد رنگ دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ زرد رنگ سے ان کے کپڑے بھر جاتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ زرد رنگ کیوں لگاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ساتھ رنگتے ہوئے دیکھا اور آپ کو یہ رنگ سب سے زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کپڑے حتیٰ کہ اپنا امامہ بھی اسی کے ساتھ رنگا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 4480۔ عثمان بن عبداللہ بن محب بیان کرتے ہیں کہ میں ام سلمہ کے پاس گیا تو انہوں نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگین بال دکھائے۔ حدیث نمبر 4481۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مخنث ہجڑا لایا گیا جس نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر مہندی لگا رکھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، وہ عورتوں سے مشابہت کرتا ہے۔ آپ نے اس کے متعلق حکم فرمایا تو اسے نقیق کی طرح جلا وطن کر دیا گیا۔ آپ سے عرض کیا گیا، اللہ کے رسول کیا ہم اسے قتل نہ کر دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے نمازیوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 4482۔ ولید بن عقبہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو اہل مکہ اپنے بچے آپ کے پاس لانے لگے۔ آپ ان کے لیے برکت کی دعا فرماتے اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے۔ مجھے بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا جب کہ میں نے خلوق زعفران کے ساتھ مخلوط خوشبو لگائی ہوئی تھی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوق کی وجہ سے مجھے ہاتھ نہ لگایا۔ حدیث نمبر 4483۔ ابو قتادہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میرے بال لمبے کندھوں تک ہیں، کیا میں ان میں کنگھی کر لیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور انہیں سنوار کر رکھ۔ راوی نے کہا، اور ابو قتادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے بالوں کو سنوار کر رکھو، دن میں 2 مرتبہ بالوں کو تیل لگایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 4484۔ حجاج بن حسان بیان کرتے ہیں کہ ہم انس بن مالک کے پاس گئے اور میری بہن مغیرہ نے مجھے بتایا کہ تم ان دنوں چھوٹے بچے تھے اور تمہاری 2 بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے تمہارے سر پر ہاتھ پھیرا، برکت کی دعا کی اور فرمایا، ان دونوں کو مونڈ دو یا انہیں قطر دو، کیونکہ یہ یہود کی زینت و عادت ہے۔ حدیث نمبر 4485۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو اپنے سر کے بال مونڈنے سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 4486۔ عطا بن یسار بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آیا جس کے سر اور داڑھی کے بال پر آگندہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کی طرف اشارہ فرمایا، گویا آپ اسے اپنے بال اور داڑھی سنوارنے کا حکم فرما رہے ہیں۔ اس نے ویسے ہی کر لیا اور پھر وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم میں سے کوئی اس حال میں آئے کہ اس کے سر کے بال پر آگندہ ہوں، گویا وہ شیطان ہے۔ حدیث نمبر 4487۔ ابن مسیب سے روایت ہے کہ انہیں کہتے ہوئے سنا گیا کہ اللہ پاک ہے، وہ اپنے بندوں سے صفائی و خوشبو پسند کرتا ہے، وہ نظیف ہے، نظافت کو پسند کرتا ہے، وہ کریم ہے، کرم کرنے کو پسند کرتا ہے، وہ سخی داتا ہے، سخاوت کرنے کو پسند کرتا ہے۔ میرا خیال ہے آپ نے فرمایا، تم اپنے سینوں کو صاف ستھرا رکھو اور یہود کی نقل مت اتارو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے مہاجر بن مسمار سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ عامر بن سعد نے اسے اپنے والد کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح بیان کیا، مگر انہوں نے کہا کہ اپنے صحن صاف رکھو۔ حدیث نمبر
4488 یحییٰ بن سعید سے روایت ہے کہ انہوں نے سعید بن مسیب کو بیان کرتے ہوئے سنا، ابراہیم خلیل الرحمن سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے مہمان نوازی کی، انہوں نے سب سے پہلے ختنہ کیا، سب سے پہلے اپنی مونچھیں کترائیں، سب سے پہلے بڑھاپا دیکھا تو عرض کیا، اے میرے رب یہ کیا ہے؟ رب تبارک تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم وقار ہے۔ عرض کیا، اے میرے رب میرے وقار میں اضافہ فرما۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔